فرمایا مسجد میں چل سچ نہیں بولتا، سننا، مسجد میں سچ نہیں بولتا، چل یہاں تو سچ بول لے، اپنی زمین پہ کھڑا ہو کے کہ تیرا نہیں میرا ہے۔ اٹیک۔ عبد الحنان صاحب ایسی باتیں نہ کر، میں تو پہلی صف کا نمازی، تکبیر اولا میں شامل ہونے والا، روزانہ نماز سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں جانے والا، میں کیسے ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، سچ نہیں بولتا۔ ابھی آپ میرے عزیزو عشاء کی نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد آپ وتر پڑھو گے، تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دعا پڑھو گے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ میرے عزیزو یہ کتنے اللہ سے وعدے کر کے جا رہے ہو، مسجد کی چوکھٹ پار کرو گے سارے وعدے بھول جاؤ گے۔ تیری عبادت کریں گے، تجھ پر ایمان لے کے آئے، تیرے سے مانگیں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیری اللہ کفران نعمت نہیں کریں گے، تیرے سے مانگیں گے، تیری سے معافی مانگیں گے، تیرے سے مدد مانگیں گے۔ ابھی تو یہ سارے وعدے یہاں کر کے گیا اور مسجد سے جب باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کمائے گا نہیں، کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اگر بارش آ گئی تو فصل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے بندے، یہ بارش ہوتی کون ہے؟ یہ پانی کا قطرہ بھی میرا محتاج، سمندر بھی میرے محتاج، ساتھ بر اعظم بھی میرے محتاج ہیں، سارے کے سارے میری محتاجگی مانتے ہیں، سارے کے سارے مجھے اپنا رب مانتے ہیں، سوائے تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے میں حاکم ہوں، کبھی کہتا کمبو ہوں، کبھی کہتا امان ہوں، کبھی کہتا پریشان ہوں، کبھی کہتا ہے ملک ہوں، کبھی کہتا سید ہوں، کبھی کہتا صدیقی فاروقی عثمانی علوی ہوں، کبھی کہتا ہاشمی ہوں، کبھی کہتا حسینی ہوں، کبھی اپنے آپ کے کچھ القاب دیتا ہے۔ میری بے تو سن، تیری اوقات جتنی بھی اونچی ہو جائے، لاکھوں کا مالک، کروڑوں اربوں کا مالک ہو جائے، مربوں کا مالک ہو جائے، مارکیٹ کا مالک ہو جائے، بلڈنگوں کا مالک ہو جائے، کاروں جہازوں کا مالک ہو جائے، لیکن میرے کھاتے میں تو کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو وزیر اعظم بن جا، تو ملک پاکستان کا حکمران بن جا، جب تک میرے آگے فقیر بن کے جھولی نہیں پھیلائے گا میں اللہ کی مدد زمین پر نہیں آئے گی۔ ہے فقیر اور میرے ساتھ کھڑے ہونے کے وعدے کرتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت میں دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے۔ کسی نے کان لگا کے سن لیا، نبوت کی زبان سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر، میں محمد فقیر بن کے آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ 13 سال مکے کی زندگی کے اندر پہلے یہ بتلایا، چمڑے ادڑ گئے، مارے پڑ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، رب اکبر کی قسم ہے، سارے جل جیم والے میرے بھائیوں، قاری یاسین طارق قاری صاحب کی دعوت پر آنے والے، تم بلال کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو مجھے روزے کی توفیق ملی، کوئی بستر پہ بیٹھ کے کھائے گا، قرآن کی تلاوت مسجد میں آ کے کرے گا، کوئی اپنے گھر میں کرے گا، کوئی ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں کرے گا، لیکن بلال تیرے کیا کہنے ہیں؟ ادھر بلال قرآن سنایا کرتا، ادھر بلال کے جسم سے چمڑا ادھڑا کرتا تھا۔ امیہ آیا اور آ کے کہنے لگا، او میرے بھائی ابن خلف، تیرے سے یہ بلال ہی نہیں سنبھا جاتا۔ انہوں نے کہا کروں کیا، مار مار کے تھک گیا، باز نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ٹھہر، تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا اتنی سی رسی۔ کہا میں نے پڑھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے پکڑا، رسی گردن کے نیچے کر دی اور ایک بٹا ادھر ایک بل ادھر دے دیا۔ اپنے بھائی کو کہنے لگا ذرا یہ ذرا ادھر رسی کا کنارہ پکڑیو، گاٹھ باندھ کے گرا باندھ کے رسی کا کنارہ پکڑا دیا۔ ادھر سے امیہ نے کنارہ پکڑ لیا، یہ کھینچی۔ ان کو میرے عزیزوں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، ان کو ترس نہ آیا۔ آگے دونوں بھائی بڑے، ایک بھائی نے اس گال پر ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، ایک بھائی نے اس گال پر اس کلے پہ پاؤں رکھا، اور دونوں نے پیروں کا زور لگا کر جب رسی کو چھینا کھینچا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتھو چڑھ گیا۔ بلال کے چیخنے کی آواز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوت کے آپ کے کانوں میں پہنچی۔ کملی والے پریشانوں کے باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر تھیں، اللہ اکبر، قریب تھا جان نکل جاتی۔ کسی نے بلال کے کان میں کہہ دیا، بلال امام الانبیاء اس وقت تیرے کردار کا، تیرے حال کا نظارہ کر رہا ہے۔ جناب بلال
बिलाल हबशी ने खांसना छोड़ दिया, बिलाल हबशी ने चीखना छोड़ दिया, अहद अहद का तराना बुलंद करना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा शुरू कर दिया। और रहमत वाले नबी को देखकर मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह क्यों परेशान हो गए, आप घर में जाओ आराम करो, जब तक बिलाल जिंदा रहेगा कुरान भी आबाद रहेगा, मोहम्मद का फरमान भी आबाद रहेगा। इधर सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मेरा दरवाजा बजा, मैं समझी मेरा घरवाला रोटी लेके आवेगा, दूध दही लेके आएगा, बच्चों के नाश्ते का सामान लेके आएगा। जब मैंने दरवाजा खोला आसमिन वाइल दरवाजे पे खड़ा था, कहा सुमैया तुझे अबू जहल बुला रहा। मैंने कहा मेरे से उसे क्या वास्ता, मेरा दीन अलहदा उसका नजरिया अलहदा, मेरा कलमा अलहदा उसकी सोच अलहदा, कभी हाँ ना में बातें चल रही थी, जाऊँ ना जाऊँ के बारे में सोच रही थी। मुझे बालों से पकड़ के जमीन पे घसीट दिया और गली में से घसीटता मक्के के चौक में लाया। नजारा कुछ और था, गाय की खाल ने जमीन के ऊपर बिछा रखी थी, एक खाल में मेरे बेटे को लपेट दिया, दूसरे खाल में मुझे लपेट दिया, तीसरे में मेरे छोटे को लपेट दिया और ऊपर से खालों के मुंह को बंद करके सीना शुरू कर दिया। इन चौधरियों ने अपने एक हाथ से उस खाल को हमारे जिस्मों को उठाया, मक्के के बुलंद पहाड़ों की चोटियों पे ला के रख दिया। जैसे दिल चढ़ा 12-1 बजा, शिकर दोपहर का वक्त हुआ, पत्थरों से आग निकलने लगी। सुमैया कहती है खाल के अंदर मेरा चमड़ा उबलने लगा। अल्लाह अकबर। जब मेरा चमड़ा उबल रहा था, मक्के के सरदार कह रहे थे नजरिया बदल ले, सोच बदल ले, ईमान बदल ले, तुझे यहाँ की हुकूमत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी, यहाँ का माल मिलेगा, दौलत और दुनिया मिलेगी। रब्बे अकबर की कसम। मैंने पूछा सुमैया बता बता फिर तूने उस हालत में क्या किया? मैंने कहने लगी मैंने अबू जहल का चेहरा देखा और मैंने कहा मार कितना मारेगा, दबा कितना दबाएगा, खलड़ी उधेड़ कितनी उधेड़ेगा, मार मार के हमारी रगों में से तो खून निकाल सकता है लेकिन सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकता। ये उनकी कुर्बानी है। जो आज चिट्टी चादरें, ये सोफा, ये तकिए, ये मिनरल वाटर, ये पैसों की बहारें, ये उनकी कुर्बानियों का सदका है। खुदाए पाक की कसम, किसने कह दिया दीन डॉलर में मिला, किसने कह दिया पाउंड में मिला, किसने कह दिया जर्दे पुलाव में मिला? दीन तो साहबा की कुर्बानियों से मिला। आज दीन जरूर है लेकिन दीन को फैलाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार कोई नहीं। कुरान भी वही, नबी का फरमान भी वही है, हदीस भी वही है, कलमा भी वही है, नमाज भी वही, लेकिन कुर्बानी देने वाला कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ आपका काम है, आप कह रहे हो मौलवियों का काम है। इसी झगड़े के अंदर जिंदगी आप भी हार गए, जिंदगी की बाजी मैं भी हार गया। नतीजा क्या निकला? 0/0। ना मेरे अजीजों ना मुझे कलमा अल्लाह ना करे, ना आपको कलमा अल्लाह ना करे नसीब हो रहा है। जाओ जाके कब्रिस्तान में अपने दादों से, अपने बाबों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सेवियों से, अपने अहले मोहल्ला से, अपने लेन देन वालों से जाके पूछो बता 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 क्या बना? कहने लगा कुमकों में जिंदगी गुजारने वालों, फनूसों में जिंदगी गुजारने वालों, सोलर यूपीएस जनरेटर लाइटों में जिंदगी गुजारने वालों, यहाँ के लिए भी एक बल्ब लेके आना। रब्बे अकबर की कसम है, जब से पड़ा ऐसा अंधेरा कब्र में है, अल्लाह अकबर, इस अंधेरे की वहशत ने मुझे सांस लेने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। आज मेरे प्यारो, मैं तुम्हें यूं नहीं कहता कि वहाँ कोई जनरेटर ले जाओ, मैं नहीं कहता वहाँ कोई सोलर, कोई ट्रांसफार्मर ले जाओ, मैं नहीं कहता फानूस लगवा लो, एक बल्ब लगा लो। वो बल्ब कैसे मिलेगा? जाओ 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 मोहल्ले में कोई ऐसा घर तलाश करो जिसके पास रोजा रखने की ताकत है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, सहरी के लिए कुछ नहीं, अफ्तारी के लिए कुछ नहीं। ना दे मदरसे वालों को, अपनी बहन को दे दे, अपने भाई को दे दे, अपनी अम्मी को दे दे, अपने अब्बू को दे दे। रब्बे अकबर की कसम है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उलमाए किराम से सुना, एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा भी कहीं खर्च करने से अजर मिलता है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा कहीं खर्च करने में अल्लाह इससे ज्यादा अजर अता फरमाता है। कि अल्लाह के नबी वो कौन सा रास्ता? फरमाया माँ बाप के ऊपर खर्च करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर।
جلے جیم والوں میں یہاں ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں تمہارے دل کو بھاوے یا تمہیں اچھی لگے بری لگے، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، سیٹھ صاحب مر گئے، چودھری صاحب مر گئے، اللہ سب کو زندگی عطا فرماوے۔ میرے عزیزو آخری مرحلہ ادھر دعا، اتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ مرنے والے کی دعا میں شامل ہونے مغفرت کے لیے آئے نا، مولوی صاحب دعا لمبی کرنا، ادھر دعا ہو رہی، ہڑو ہڑو ادھر روٹی شروع ہو گئی، 2 منٹ جب 4 گھنٹے انتظار کیا 2 گھنٹے اور کر لو، کھائے گا وہ جس کے مقدر میں نہیں، اس کے دروازے پہ لے جاؤ تب بھی اسے نصیب نہیں ہوگا، ادھر دعا اور ادھر کھانا، خدا کے واسطے یار، اللہ کہیں گے یہ تو ان کی اپنی بخشش گھاٹے میں پڑ گئی، دوسرے کو بخشوانے آئے۔ پھر اس سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا، پتہ نہیں یہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، پتہ نہیں میرے عزیزو یہ اچھا برا، لیکن میرے تو بڑا بھائی جب سے سنا ڈر لگنے لگ گیا، اور کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر اس معاملے میں میں شامل نہ ہوں، بتیرے علماء کرام اپنی اپنی ذمہ داری پہ کر لو۔ جب قرآن خوانی کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، ٹھہرو کیا کرنا ہے، دستار کر دو جی، کس کی، یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا ہے، دستار کر دو، اس کی دستار کرو۔ میں نے کہا کیوں، شریعت میں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں، کہا نہیں شریعت میں نہیں ہے، اس لیے پوری برادری پورا وسے پورا محلہ اکٹھا ہوا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب اس گھر کا یہ بڑا ہے، اب اس گھر کا یہ بڑا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے 2 منٹ مجھے انتظار کرنے دو، 2 منٹ مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو۔ مولوی صاحب کیا پوچھو گے؟ میں نے کہا اگر میرے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو یہ پگڑی پہناؤں گا، یہ نہیں پہناؤں گا۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابو جان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، دوڑ کے سارے مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے گئے تھے، سورہ یاسین بتا پڑھی تھی کہ اس نے پڑھی تھی؟ اے میرے بچے جب باپ کا انتقال ہوا قبلے کی طرف منہ تو نے کیا یا اس نے کیا تھا؟ میرے بچے جب بتا ابا جان کو غسل دینے کا وقت آیا اس وقت کمرے میں مجھے تو آپ نظر نہ آئے، میرے بچے جب باپ کے کپڑوں سے جسم سے کپڑے اتارنے کا وقت آیا اس وقت آپ نظر نہ آئے، پیشاب روڑوں سے استنجا کرنے کا وقت آیا تیری شرمگاہ کو، تیرے باپ کی شرمگاہ کو میں نے ہاتھ لگایا، چاہیے تو تھا تو مجھے نظر نہ آیا، باپ کے جسم پر صابن میں نے ملا آپ نے نہ ملا، غسل کے بعد کفن میں نے پہنایا آپ نے نہ پہنایا، جنازگاہ میں میں آگے بڑھا آپ نہ گئے، مصلی پر جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا آپ نہ آئے، قبرستان میں قبر میں اتارنے کے لیے میں آگے بڑھا آپ نہ آئے، قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد الف لام میم کا پہلا رکوع سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے لیے قاری صاحب کو بلایا آپ نہ آئے۔ اللہ اکبر، 4 دن سے باپ مرا، تیرے سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں بتا کتنے باپ کے لیے سپارے پڑھے، کتنا باپ کے لیے درود شریف پڑھا، کتنا باپ کے لیے اللہ کو رات کو رو کے دکھایا؟ اگر ان میں سے 0.0 نظر آئے تو رب اکبر کی قسم ایسی گستاخی نہ کیا کرو، تم ایسے کہ سر کے اوپر پگڑی باندھ رہے ہو، جو باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ اس کی قبر کا وارث کیسے بنے گا؟ چلو چھوڑو اسے بھی۔ میں نے کہا پگڑی باندھوں گا، ساری برادری ذرا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، مجھے بیوہ سے ملنا ہے، مولوی صاحب وہ عدت میں ہے۔ میں نے کہا دیوار کھڑی کر دو، 36 پردے حائل کر دو، میں چپکے سے جا کے ملوں گا، خیر تو ہے؟ میں نے کہا اس کی بیٹی ہے کہاں؟ میں نے کہا میں نے اس سے بھی ملنا ہے۔ مولوی صاحب خیر تو ہے؟ ادھر بیوہ میری امی بیٹھ گئی، ادھر میری دھی میری بیٹی بہن بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خالہ تیرے سب سے بڑے بیٹے کو تمہارا وارث تمہاری خوشیوں کا، تمہارے ارمانوں کا، تمہارے گھر کا، تمہاری جگیر کا، تمہارے حصے کا وارث بنایا جا رہا ہے، تیری اجازت ہے؟ کہنے لگی بھائی یہ تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا پھپھے نے کہا، تیرے جیٹھ نے کہا، تیرے دیور نے کہا، تیرے سسر نے کہا، تیرے فلانے نے کہا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ عبدالحنان نے ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی میری باجی۔ کہا 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو 1 بجے گھر آیا تھا، پھوں پھاں کر رہا تھا، میری جرت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہاں سے آیا، میں نے تو صرف اسے اتنا ہی کہا تھا بیٹے تجھے یاد نہیں رہا آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ مولوی صاحب اس نے مجھے ایسی جھڑکی دی میرا سیری شرم سے جھک گیا۔ مولوی صاحب میں ڈرتی ڈرتی اس کی چرپائی کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا بیٹے جہاں تیری بہن کا رشتہ کیا آج وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو لال جوڑا پہنا دو، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولوی جی میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ میں نے تو اتنا کہا تھا۔ یہ اٹھا، اس نے یوں گھور کے دکھایا، میرا خون ہی خشک ہو گیا اور اپنے باپ کی چرپائی کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا ایک یہ مصیبت
بات گلے پڑی ہے، نوے تماشے اور شروع ہو گئے، میں کیا کروں، بڑا بیٹا بننا کوئی جرم ہے۔ دھاڑ کر کے دروازہ بند کیا، مولوی صاحب جب دروازے کی دھاڑ آئی میرا کلیجہ ٹوٹ گیا، میں ساری رات آنسوں سے روتی رہی۔ اب تیری مرضی، تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ، پہلے اس نے باپ کی شوہر کی زندگی میں جوتے مارے، اب اور مارے گا، تیری مرضی۔ میں نے کہا بیٹی مجھے تیری ماں سے جواب مل گیا، تو بتا۔ میں نے کہا میری بچی بتا، تیرے بھائی کو تیرا سرپنچ تیرا چودھری بنا دوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب امی کی سنی اب میری سن۔ میں نے کہا کیا سناوے گی؟ کہ اللہ اکبر، کل صبح میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے تو یہی پوچھا تھا بھائی روٹی پہ گھی لگا دوں؟ اس نے یوں کر کے ٹکڑا زمین پہ پھینکا تھا۔ انہوں نے کہا میرے سامنے تم آتی ہو میری بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روٹی پر لات مار کے چلا گیا، میرے ارمانوں کو توڑ کے چلا گیا۔ مولوی صاحب تیری مرضی، اللہ اکبر۔ کل یہ روٹی پہ بول رہا تھا، آج پانی کے گلاس پہ بولے گا۔ خدا کے واسطے پگڑی باندھنی ہے تو ماں کے سر پہ جا کے باندھ، بیوہ کے سر پہ جا کے باندھ، کہ جس کی بچیاں اس کے گوڈوں پہ سر رکھ کے پرسوں سے رو رہی ہیں امی ابو کہاں چلا گیا، ہمیں کہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ماں روٹی نہیں کھا رہی، بچیوں کو دلاسا دے رہی ہے اور ایک سے کہہ رہی ہے بیٹی رو نا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ کیا کر رہے ہو میرے پیارو؟ یہ تو پہلے پلاننگ کر کے بیٹھا ہے، ابو یہ مجھے دے کے گئے تھے، ابو نے یہ مجھے دیا تھا، یہ مجھے چاچے سے پوچھ لو، ہاں ابو کے گٹھے میں لگوائے تھے۔ یہ تو روزانہ ماں کے سامنے کہہ رہا ہے انسان کا بچہ بڑھ کے میرے نام کر دے ورنہ تجھے عدالت میں گھسیٹوں گا۔ اس کو تم نے سربراہ بنایا تھا، جس نے بہنوں کا خیال نہ کیا وہ بھی وکیل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں کی عدت پوری ہونے نہیں دی، اسے بھی رکشے میں بٹھا کے، خود بیوی کو کار میں لے کے گیا، اسے رکشے کے اندر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور پوچھ رہی ہے ببو اس سے پوچھئے میں تو عدت میں ہوں، پتہ نہیں ہمارا آواز کب لگے گی، ججوں کے سامنے ننگے تم کرو، وکیلوں کے سامنے ننگے تم کرو۔ خدا کی قسم جاؤ، جن کے جو وارث تھے ضمیر کے وہ بھی خالی ہاتھ گئے، ان کی وراثت پر کیوں لڑ رہے ہو، تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے؟ میرے پیارو یہ سارے کے سارے رئیس بیٹھے ہو، غریب کوئی نہیں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق کردار کی دولت نہ ہو، امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کردار اخلاق ہو۔ تم سارے کردار والے بیٹھے ہو، اپنی زندگی کے اندر دو 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 بول کاغذ کے اوپر لکھ جاؤ، میری بیوی کا اتنا، میری بیٹی کا اتنا، میری ماں کا اتنا، میرے باپ کا اتنا، سوکھے ہو کے مر جاؤ۔ اگر نہ جنازہ پڑا ہوگا دنیا تمہاری مغفرت کے لیے روئے گی۔ بیٹی نے روتے روتے یوں دیکھ لیا، ابا تیری منجی اٹھی، ہمارا بھی گھر سے کام ختم ہو گیا۔ اگر اس کا ایک آنسو یوں تیرے کفن والی چادر پہ گر گیا، خدا کی قسم قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، رمضان کی موت آئی، جمعۃ المبارک میں مرا، 27ویں رات میں موت آئی، بالکل ساری چیزیں اچھی، اللہ بخش دیتا ہے، لیکن بے شک رمضان کی موت ہو، مدینے میں جنازہ ہو یا جنت المعلق مکے میں پاک میں دفن ہو، خیال کرنا اپنی چرپائی والی باہی کے ساتھ کسی مظلوم کی آہ نہ لے کے جانا، کسی کو ستا کے نہ جانا، کسی کا رونا لے کے نہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن ایک مظلوم کی آہ کی وجہ سے خدا کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، پتہ نہیں کفن بچے یا میرے پیاروں نہ بچے۔ یہ سالو یہاں سے لے کے جاؤ، کردار دکھاؤ، تم تو اس نبی کی امت ہو کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے والوں کے سرداروں کے دروازے پیٹنا شروع کر دیے۔ ایک سردار ڈرتا حضور کے پاس آنکھ بچاتا آیا، یا رسول اللہ اتنے سخت کہاں سے ہو گئے؟ طائف کی گلیوں میں ہم نے آپ کو گھسیٹا، آپ نے بدلہ نہ لیا، کچرے آپ کے سر پہ ڈلے، آپ نے بدلہ نہ لیا، کملی والے چمڑے آپ کے اڑ گئے، آپ نے بدلہ نہ لیا، اتنی سختی کہاں سے ہو گئی؟ آج لگتا ہے شان نبوت نہیں شان سرداری آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہ وہ تیرا ایک دیوانہ نیام سے تلوار نکال کر اس کی مٹھ ہمارے دروازوں پہ مار رہا ہے، کہہ رہا ہے ہٹو بچو نکلو، آج بچے یتیم ہوں گے، آج عورتیں بیوہ ہوں گی۔ کملی والے آپ نے تو آج ہمیں ڈرائی
دیا. ہم نے تو جو تیرے پہ خطاب اتری اس پہ تجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھا ہے. نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی. آپ نے فرمایا میرا ساتھ یہاں آ جا. کس کے حکم سے گیا تھا؟ یا رسول اللہ برداشت ہی نہیں ہوا. یہ وہی جگہ ہے جب بلال کو مارا جاتا تھا. یہ وہی جگہ ہے جب زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھی. یہ وہی جگہ ہے جب سمیہ کو لٹا کر اس کی شرمگاہ پہ برسا مارا تھا. قبلی والے ابو فقیہ کی مسلیاں ٹوٹی تھی. میرے سے برداشت نہیں ہوا. اللہ اکبر. نبوت والا سر پہ پھیرا, سینے پہ لگایا ہوگا. فرمایا اے میرے ساتھ ذرا ٹھہر جا. جل دروازوں کی کلی بجا کر تشدد کی دھمکیاں دے کے آیا. آپ انہی دروازوں پہ جا کے دستک دے. سر جھکا کے کھڑا ہو, اشارہ میری طرف کر دے کہ بے فکر ہو کے گھر سے نکلو. عورتیں بھی آ جاؤ, بچے بھی آ جاؤ. ہم اس نبی کے ساتھ آئے جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. کہاں سے لاؤں بے اخلاق؟ مولویوں کے اندر نہیں, دیلداروں کے اندر نہیں, پیروں کے اندر نہیں,